ایک امیر آدمی جنگل کے راستے اپنے گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اس کو ایک پجاری ملا۔ وہ امیر آدمی بڑا سخی تھا۔ وہ فقیروں اور پجاریوں کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کو اشرفیوں اور قیمتی تحفے تحائف سے نوازتا تھا۔ اس امیر آدمی نے پجاری کو بھی ڈھیر ساری سونے کی اشرفیہ تحفے کے طور پر دی تھی۔ اتنے سارے سونے کے سکے پا کر پجاری بہت خوش ہوا۔ خوشی کے مارے وہ گنگناتے ہوئے جلدی جلدی چل رہا تھا تاکہ جنگل کا خطرناک راستہ کم وقت میں پار کر سکے۔ اپنی دھن میں مگن پجاری کو اچانک اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس نے اپنے سامنے ایک بالو کو دیکھا۔ اب پجاری بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اسے کوئی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ آخر کار وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ جب بالو نے اس کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے پجاری بری طرح تھک گیا۔ اس کا پاؤں کانپنے لگا۔ پجاری تھکن کے مارے ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ بالو بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب دونوں آمنے سامنے تھے۔ پجاری سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو اسے بالو سے لڑنا پڑے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بالو پجاری کے اوپر کود گیا۔ پجاری بھی اس سے دو بدو لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لڑتے لڑتے اچانک پجاری کے ہاتھ میں بالو کی دم آ گئی۔ پجاری نے پوری طاقت سے دم کو پکڑ کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ پجاری اور بالو دونوں گھومتے رہے۔ ایسے میں پجاری کی کمر سے بندھی ہوئی تیلی میں سے سونے کی اشرفیاں نکل نکل کر چاروں طرف گرنے لگی۔ پجاری کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اس لیے اس کو سونے کے سکوں کی اس طرح گرنے کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا ملے۔ وہ من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے بالو کی دم کو چھوڑ دیا تو بالو اس کو جان سے مار ڈالے گا۔ پجاری اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ بالو کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گول گھماتے رہنے سے ہی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ کچھ دیر تک یہی حالت رہی کہ ادھر سے ایک لکڑہارے کا گزر ہوا۔ چاروں طرف بکھرے ہوئے سونے کے سکے اور گول گول گھومتے ہوئے پجاری اور بالو کو دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا۔ دونوں کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر ان دونوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پجاری سے پوچھا، پجاری جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور چاروں طرف سونے کے سکے کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ پجاری نے لکڑہارے کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اسی طرح گول گول گھومتے ہوئے کہا، اے لکڑہارے، یہ جو ہر طرف تم سونے کے سکے بکھرے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ بالو کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گول گھمانے سے نکلے ہیں۔ لکڑہارے کے دل میں لالچ آ گئی۔ اس نے کہا، آپ کو تو کافی ساری اشرفیاں مل گئی ہے، اب ذرا مجھے بھی بالو کی دم پکڑا دیجیے تاکہ میں بھی اسے گھما کر کچھ سونے کے سکے حاصل کر سکوں۔ پجاری کچھ دیر تک یوں ہی دکھاوے کے لیے ٹالتا رہا۔ پھر اس نے لکڑہارے کو بالو کی دم پکڑا دی اور سونے کے سکوں کو جلدی جلدی جمع کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ لالچی لکڑہارا سونے کے سکوں کے لیے اس طرح پریشانی کے عالم میں بالو کی دم پکڑ کر گول گول گھماتا رہا۔ اسے سکے نہ ملنے تھے نہ ملے، لیکن ہاں جب وہ بری طرح تھک گیا تو اس کو لالچ کی سزا مل گئی، یعنی بالو نے اسے مار کر کھا لیا۔